السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر وليال عشر وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زندگی میں بار بار ایسے مواقع فراہم کرتا ہے جس میں عبادت اور نیکی کا مقام اور اس کا درجہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ابھی آج ذوالقعدہ کی 28ویں تاریخ ہے، کل یا پرسوں انشاءاللہ العزیز ذوالحجہ کا چاند نکلے گا، اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام جس کو عشرہ ذی الحجہ بھی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ میں اور اسلامی شریعت میں اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کا اندازہ ہم اور آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ عشرہ ذی الحجہ، 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ کی تاریخ جو 10 دن ہوتے ہیں، پہلا عشرہ ہوتا ہے، اس عشرے کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، اللہ رب العالمین کہتا ہے قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین یہی کہتے ہیں کہ یہاں 10 راتوں سے مراد یہی ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں۔ عبداللہ بن عباس اور دیگر مفسرین کی یہی تفسیر ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہی تفسیر ہے کہ یہاں 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں، ان دنوں میں عمل صالح کی، نیک عمل کی بڑی ترغیب دلاتے تھے، لوگوں کو بڑی ترغیب اور حوصلہ افزائی کرتے تھے، نیکی پر ابھارتے تھے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دنوں میں کی جانے والی عبادت کی قیمت کیا ہے، ان دنوں میں 10 راتوں میں 10 دنوں میں عبادت کی کیا قیمت ہے، اس کو بیان فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ کا ان 10 دنوں میں نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں 10 دنوں میں عبادت کی جانے والی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ سب سے بہتر عمل یہی ہے، افضل عمل یہی ہے کہ ان 10 دنوں میں آدمی نیکی کرے۔ لوگوں نے کہا 10 دنوں میں جو کی جانے والی عبادت ہے، جو نیکی ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہے، کیا جہاد پسندیدہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جہاد افضل نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص جہاد کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی دے دے تو یہ افضل عمل ہے، لیکن اگر وہ جہاد کر کے واپس آ گیا، ایک طرف آدمی جہاد کر رہا ہے اور ایک طرف آدمی ان 10 دنوں میں قیام و سیام کی پابندی کر رہا ہے، ذکر و اذکار کی پابندی کر رہا ہے، نیک اعمال کی پابندی کر رہا ہے، یہ آدمی اللہ کی نگاہ میں معزز ہے، بہتر ہے۔ وہ آدمی جو جہاد کے لیے گیا ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ ہاں وہ شخص جو جہاد کے لیے گیا، اپنی جان کی قربانی دے دی، شہید ہو گیا، تب اس شرط کے ساتھ وہ بہتر ہے، ورنہ جہاد بھی افضل عمل نہیں ہے۔ ان 10 دنوں میں، ان 10 دنوں میں عمل صالح، نیک اعمال کی اللہ رب العالمین کے یہاں بڑی قیمت ہے۔ 2 روز میں، 1 روز میں ہم اس عشرے میں داخل ہونے والے ہیں، ہماری کچھ بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ آنے والا جو 10 دن کا جو عشرہ ہے، جس کو عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، اس کو ہم عام دنوں کی طرح نہ گزاریں، ہم اور آپ اس کو عام دنوں کی طرح اس کو نہ سمجھیں۔ بڑا قیمتی وقت ہے، یہ بڑا قیمتی لمحہ آنے والا ہے۔ یہ عشرہ اس کا مقام اور مرتبہ جاننے کے لیے ہم علماء سلف کی چند تصریحات کو دیکھیں۔ حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، عشرہ ذی الحجہ 10 تاریخ تک، 1 ذی الحجہ سے 10 تاریخ تک کی جانے والی عبادت، اور یہ عشرہ ذی الحجہ رمضان کے آخری عشرہ سے بہتر ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ، علامہ ابن قیم یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری عشرہ، دن جو ہے آخری عشرہ، اس سے بہتر ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں، عشرہ ذی الحجہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس عشرہ ذی الحجہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں آدمی مکمل یکسوئی کے ساتھ عبادت پر پوری توجہ دے، عبادت کی طرف توجہ دے، نیک اعمال کرے، یہ جہاد سے بہتر ہے۔ ایک آدمی جہاد کر رہا ہے وہ بہتر عمل نہیں ہے، جو ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت کر رہا ہے وہ افضل عمل ہے۔ ان 10 دنوں میں عبادت میں غرق ہو جانا، مکمل عبادت میں ڈوب جانا، یہ جہاد سے افضل ہے، جہاد سے بہتر۔ یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے احادیث کی روشنی میں بیان فرمائی ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان 10 دنوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی جو خصوصیت ہے، ان 10 دنوں کا جو اسلام میں بڑا مقام ہے، بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا درجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ 10 جو عشرہ ہے، یہ 10 تاریخ ہے، 1 سے لے کے 10 تاریخ ہے، عشرہ ذی الحجہ ہے، اس میں تمام عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ رمضان میں عبادت جمع نہیں ہوتی، عبادت جمع اکٹھا نہیں ہوتی ہے۔ رمضان میں یہ صدقہ ہے، خیرات ہے، ذکر و اذکار ہے، توبہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، شب قدر ہے، روزہ ہے، مسکینوں کو کھلانا ہے، بس۔ مگر یہ عشرہ ذی الحجہ، یہ مبارک عشرہ ہے، یہ مبارک ایام ہے جس میں تمام عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ کیسے؟ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، روزہ اس میں جمع ہو گیا، 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے، مشروع قرار دیا گیا ہے، افضل دن ہے، صدقات و خیرات ہے، قربانی ہے، حج اور عمرہ ہے، جتنی بھی عبادتیں ہیں ان دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے عشرہ ذی الحجہ کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے تمام دنوں میں، تمام مہینوں میں، تمام ایام میں سب سے افضل دن، سب سے افضل ایام یہ عشرہ ذی الحجہ، ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک، 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک جو ایام ہے، جس کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے افضل ایام یہی ہیں۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے ذو القعدہ، اور آنے والا جو مہینہ ذی الحجہ، اور اس کے بعد جو آنے والا مہینہ محرم، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔
حرمت والا مہینہ ہے. ان دنوں میں برائیوں سے بچنا چاہیے، برے اعمال سے دور رہنا چاہیے. ان ایام میں، ان مہینوں کو حج کا مہینہ قرار دیا گیا، جس میں حجاج کرام اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور میقات پر جا کر کے حج عمرہ کی نیت کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں. یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے. ان دنوں میں خصوصی طور پر، خاص طور سے نافرمانی سے، بغاوت سے، اللہ رب العالمین کی معصیت سے آدمی کو بچنا چاہیے. یہ الرٹ ہونے والا مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے. ان دنوں میں اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، گناہ کا معیار، گناہ کا گراف بڑھ جاتا ہے. حرمت والے مہینے، حرمت والے ایام جو 4 مہینہ قرار دیا گیا ہے، رجب کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان مہینوں میں گناہ کرنا، گناہ کی سختی بڑھ جاتی ہے. اور جو مبارک ایام ہیں، جو مبارک مہینے ہیں، مبارک راتیں ہیں، ان میں نیکی کا درجہ بڑھ جاتا ہے. جیسے ماہ رمضان ہو، اس میں عبادت کا مزہ کچھ اور ہی ہے، اس کی فضیلت کچھ اور ہی ہے، اس میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے. عشرہ ذی الحج ہے، اس کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے. شب قدر ہے، اس کی نیکی بڑھا دی جاتی ہے. عبادت جو کرے شب قدر میں، اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے. جمعہ کے دن کی عبادت، جمعہ کا دن، اس دن کی جانے والی عبادت، اس کا مقام کچھ اور ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے عشرہ ذی الحج میں کی جانے والی عبادت اور نیکی جو ہم کر لے جائیں، یہ اللہ رب العالمین کی نگاہ بہت بہتر ہے، افضل ہے. حتیٰ کہ جہاد سے بھی یہ ان دنوں میں کی جانے والی عبادت افضل ہے. عشرہ ذی الحج کے متعلق ہمیں کن اعمال کی طرف خصوصی توجہ دینا چاہیے؟ ہم کیا کریں؟ ان مبارک ایام سے ہم فائدہ کیسے اٹھائیں؟ وہ کیا اعمال ہیں جن کو شریعت نے کرنے کی ترغیب دلائی ہے؟ ایک نیکی ہے تکبیرات عید، جس کو ہم کہتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نکل جاتا تھا تو بازاروں میں نکل جاتے تھے اور تکبیرات عید کا اہتمام کرتے تھے. تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ذکر و اذکار کریں، تکبیر پڑھیں. یہ بھی سلف سے ثابت ہے. چاند نکلنے کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کی شام تک تکبیر کا اہتمام کریں. یہ تکبیر مطلق ہے. اور تکبیر مقید یہ ہے کہ 9 تاریخ کو عرفہ کے دن سے شروع کی جائے اور 13 ذی الحجہ کی شام تک اس کو ختم کیا جائے. تکبیرات عید کا اہتمام، تکبیر کا پڑھنا. دوسری نیکی ہے ذکر و اذکار کی پابندی. ہم ان دنوں میں ذکر و اذکار کی پابندی کریں، کثرت سے اللہ کو یاد رکھیں. یہ ذکر سے انسان کو راحت اور سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے. اس لیے اس پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے روزہ رکھنا، 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنا مشروع ہے، نیک عمل ہے، روزہ رکھنا چاہیے. اور خاص طور سے عرفہ کا دن، 9 ذی الحجہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ بڑی فضیلت والا ہے، بڑی اہمیت والا ہے. ایک روزہ ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ ایک روزہ ہے، لیکن اس کی فضیلت کیا ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اس روزے کے سلسلے میں کہ عرفہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے، کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکفر السنہ الماضیہ والباقیہ، مسلم شریف کی روایت ہے. عرفہ کے دن کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا ایک روزہ، یہ اگلے اور پچھلے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہم ایک روزہ رکھ رہے ہیں، یہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور آنے والا 1 سال ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک روزہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے. محرم الحرام کا 2 روزہ ہے، محرم الحرام کا، عاشورہ کا 2 روزہ ہے، 9 محرم اور 10 محرم، 2 روزہ رکھنا ہے. مگر اس کی کیا فضیلت ہے؟ صرف پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. وہاں 2 روزہ ہے لیکن 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں.
اور یہاں عرفہ کا 9 ذی الحجہ کا ایک روزہ ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ اگلے اور پچھلے 2 سالوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو ایک نیکی جو ان 10 دنوں میں عشرہ ذی الحجہ میں ہم کو کرنا ہے، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال عرفہ کے روزے کا اہتمام کرتے تھے، مگر جس سال آپ نے حج کیا سن 10 ہجری میں آپ نے عرفہ کا روزہ نہیں رکھا۔ تو جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں، جو لوگ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں رہیں گے، ان کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ ان کے لیے سب سے بڑی نیکی حج کی نیکی ہے، عرفہ کی عبادت ہے، عرفہ میں قیام کرنا ہے، وہاں ذکر و اذکار اور توبہ استغفار کرنا ہے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ لیکن جو لوگ میدان عرفات میں نہیں، حج نہیں کر رہے ہیں، اپنے اپنے کام میں اپنے اپنے مقام پر ہیں، گھر پر ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی عبادت یہی کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں، عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں۔ ان دنوں میں ایک نیکی حج عمرہ کی عبادت، حج ہوتا ہے انہی دنوں میں۔ 8 ذی الحجہ سے حج شروع ہوتا ہے۔ حجاج کرام جہاں بھی ہوں گے، احرام باندھ کر کے اپنے اپنی رہائش سے، اپنے اپنے خیمے سے، اپنے اپنے مقام سے حج کا احرام باندھ کر کے 8 ذی الحجہ کو جائیں گے مینا، 9 ذی الحجہ کو عرفات جائیں گے، پھر شام کو مزدلفہ جائیں گے، 10 تاریخ کو حجاج کرام پھر مینا آئیں گے، پھر مینا میں کنکری مارنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد، بال بنانے کے بعد احرام کھول کر کے مکہ آئیں گے۔ حج کی ادائیگی، حج کے جو اعمال ہیں، حج جو مکمل ہوتا ہے انہی دنوں مکمل ہوتا ہے۔ 10 تاریخ کو حجاج کرام 4 کام کر لے جاتے ہیں تو مکمل حلال ہو جاتے ہیں، ان کا حج ہو گیا، ان کا حج ادا ہو گیا۔ یہ حج ادا کب ہو رہا ہے؟ انہی عشرہ ذی الحجہ میں ادا ہو رہا ہے۔ حج کی عبادت انہی 10 دنوں میں مکمل ہو رہی ہے۔ 8 ذی الحجہ سے حجاج کرام حج کے اعمال شروع کر رہے ہیں، اور 10 ذی الحجہ کو حجاج کرام اپنا اپنا احرام کھول دیتے ہیں۔ کس شرط پر؟ جب وہ 4 کام میں سے 2 کام کر لیے تو وہ آدھا حلال ہو گئے، اپنے احرام کو کھول سکتے ہیں، اور 4 کام مکمل کر لے گئے تو مکمل حلال ہو گئے، ان کا حج ہو گیا۔ اب اس کے آگے جو کچھ کام باقی رہ گئے ہیں، 11 تاریخ اور 12 تاریخ اور 13 ذی الحجہ کی تاریخ، ان 3 دنوں میں حجاج کرام کو کوئی خاص کام نہیں کرنا ہے، بس ان کو مینا میں رات گزارنا ہے، مینا میں رہنا ہے اور کنکری مارنا ہے۔ 11 تاریخ کو، 12 اور 13، 3 دنوں میں جمرہ عقبہ اور صغرا اور وسطیٰ تینوں جمرات کو زوال آفتاب کے بعد، ظہر کے بعد 7 کنکری ماریں گے، اور اس کے بعد اپنے وطن طواف ودا کر کے واپس آ جائیں گے۔ تو حج کی عبادت انہی 10 دنوں میں ادا ہوتی ہے، عشرہ ذی الحجہ میں پوری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں ایک عبادت، بہت بڑی عبادت اور اہم عبادت قربانی ہے، جانور قربان کرنا۔ 10 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جاتی۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد جن کو اللہ رب العالمین نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، مال دیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں، جانور قربان کرتے ہیں۔ یہ قربانی کب شروع ہوتی؟ 10 تاریخ کو شروع ہوتی۔ 10 تاریخ کو قربانی شروع ہوتی ہے، اور سب سے افضل دن یوم النحر کا ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ اس دن قربانی کی جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی نگاہ میں یہ قربانی بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ صرف قربانی یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے جانور کے حلق پر چھری پھیر رہا ہے اور خون بہا رہا ہے، اس کا گوشت کھا رہا ہے، یہ صرف قربانی اس لیے نہیں ہے۔ یہ قربانی اپنے اندر بہت بڑی معنویت رکھتی ہے، بڑا درجہ رکھتی ہے، بڑا پیغام رکھتی ہے اپنے اندر، کہ آج ہم اپنے جانور کی قربانی دے رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، وقت آئے گا اور ضرورت پڑے گی، اللہ کا حکم ہوگا تو ہم اپنے مال کی، اپنی جان کی بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ قربانی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا، فصل لربک وانحر، فصل لربک وانحر، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ تو قربانی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں جو عبادت ہم کو کرنا چاہیے، مطلوب ہے، وہ ہے صدقات و خیرات، صدقہ و خیرات کرنا۔ اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے، تو ہمیں اپنے مال کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور غریب اور مسکین اور کمزور لوگوں کو ڈھونڈ کر کے صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ان دنوں کا صدقہ، ان دنوں میں کی جانے والی ہر نیکی، ہر اچھا عمل، جو بھی ہم اچھا عمل کر لے جائیں،
شریعت کے میزان میں اور شریعت کی نگاہ میں وہ اچھا عمل ہو، اللہ کے ہاں جہاد سے بہتر ہے. یہ یاد رہنا چاہیے. جو بھی نیکی ہم کر لے جائیں، چاہے مالی نیکی ہو، چاہے وہ جسمانی نیکی ہو، جو بھی نیکی ہم کر لے جائیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یہ نیکی جہاد سے بہتر ہے، جہاد سے بہتر ہے. ان دنوں میں ہمیں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. یہ ان دنوں کا صدقہ و خیرات عام دنوں کی طرح سے صدقہ و خیرات کرنے کے برابر نہیں. ایک آدمی 1 درہم خرچ کرے، 1 روپیہ خرچ کرے، 10 روپیہ خرچ کرے ذی الحجہ کے ایام میں، عشرہ ذی الحجہ کے ایام میں، اور وہی صدقہ کرے 11 ذی الحجہ کو، 13 ذی الحجہ کو، دوسرے محرم میں، سفر میں، ربیع الاول میں، ربیع الاخر میں، دوسرے مہینے میں، وہ درجہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. تو ان دنوں میں کی جانے والی ایک اہم عبادت صدقات و خیرات. خاص طور سے جب 10 ذی الحجہ کو ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں گوشت کی بھی قربانی کرنی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ لوگ جانور کی تو قربانی کر دیتے ہیں لیکن گوشت کی قربانی نہیں کرتے، گوشت لوگوں کو تقسیم نہیں کرتے. گوشت خرچ کرنا چاہیے. جن کے ہاں قربانی نہیں ہوتی ہے، جو سماج کے کمزور لوگ ہیں، غریب اور محتاج لوگ ہیں، جو سماج کے یتیم اور بیوائیں ہیں، ان کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے. تو ان دنوں میں کی جانے والی ایک اہم عبادت صدقات و خیرات ہے. اسی طریقے سے ایک اہم نیکی جو ان دنوں میں ہم کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت. قرآن کریم کی تلاوت کرنا. ہم 10 منٹ بیٹھیں قرآن کریم کی تلاوت کریں. 10 منٹ. جو آدمی 10 منٹ بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرے، ایک مجلس میں 10 منٹ کی تلاوت، یہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ 10 منٹ ہم نے تلاوت کی ہے، مگر وہ 10 منٹ کی تلاوت لاکھوں کی نیکی ہے. یہ لاکھوں کی یہ عبادت ہے، لاکھوں کی یہ نیکی ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ومیم حرف ولام حرف ومیم حرف او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کرے اس کو 10 نیکی ہے. ایک حرف کی تلاوت کرے اسے 10 نیکی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ صرف ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. سوچئے کہ ایک آیت کی ہم جب تلاوت کرتے ہیں، ایک ایک آیت میں 100 حروف ہوتے ہیں، ایک ایک آیت میں 100 سے زائد حروف ہوتے ہیں. 10 منٹ کی یہ تلاوت، 15-20 منٹ کی یہ تلاوت اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، یہ تلاوت بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے. 10 منٹ کی ہم تلاوت کر لے جائے، ہم لاکھوں کی نیکی کما لیں. ہم اور آپ اس کو سنجیدگی سے نہیں سمجھتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے. ایک ایک آیت میں 100 حروف ہیں، اور جب ہم 10 منٹ کی تلاوت کرتے ہیں تو آدھا پارہ یا 1.25 پارہ ہم تلاوت کر لے جاتے ہیں. اگر اس کو ہم کاؤنٹ کریں، جوڑیں صحیح سے، وہ لاکھوں کی عبادت ہے، لاکھوں کی نیکی ہے. تو 10 دنوں میں ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. یہ کچھ اعمال ہیں جو 10 ذی الحجہ 10 ذی الحجہ میں ہم سب کو پابندی کرنا چاہیے. یہ وقت ہے، یہ گھڑی ہے، یہ لمحہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو وقت کی شکل میں یہ نعمت عطا کی ہے. ہم ان وقت کا صحیح استعمال کریں اور اپنی زندگی اور جوانی اور وقت کو اللہ رب العالمین کی بندگی میں لگائیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ رب العالمین اسی لیے ہم کو پیدا کیا ہے کہ ہم اپنے رب کی بندگی اور عبادت کریں. آج وقت ہے، آج ہم ہیں، کل نہیں رہیں گے. یہی نیکی، یہی عبادت، یہی نیکی، یہی عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں ہم کو کامیاب کرے گی، جہنم کی آگ سے بچائے گی. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑی مشہور روایت ہے، یتبع المیت ثلاث، میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اہلہ ومالہ وعملہ. اس کے ساتھ اس کے گھر والے جاتے ہیں، اس کا مال جاتا ہے اور اس کا عمل جاتا ہے. فیرجو اثنان، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں. ویبقى واحد، اور ایک چیز صرف وہاں باقی رہتی ہے. یرجع اہلہ ومالہ، اس کے گھر والے، اس کا مال اس کے ساتھ تو جاتا ہے. ویبقى عملہ، لیکن اس کا عمل اور اس کی نیکی باقی رہتی ہے. ہم محاسبہ کریں
جائزہ لیں، دیکھیں اپنے گرد و پیش میں جائزہ لیں، دیکھیں کہ جو پچھلے سال عشرہ ذی الحجہ میں تھے وہ آج نہیں، جو پچھلے سال رمضان میں تھے ابھی اس سال جو رمضان گزرا اس میں نہیں تھے۔ اموات کی کثرت ہے، بیماریوں کی کثرت ہے، کیسی کیسی اموات ہو رہی ہیں۔ ہمیں کس قدر توبہ و استغفار کی ضرورت ہے، کس طرف اصلاح اور تربیت کی طرف آنے اور رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی نیکی، یہی سرمایہ ہے ہماری، یہی ہماری آخرت کی دولت ہے۔ تو یہ وقت ہے، یہ لمحہ ہے کہ ہم ان مبارک ایام سے فائدہ اٹھائیں اور خوب نیکی کریں، اور اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یہ مہینہ اور یہ عشرہ ذی الحجہ بہت اہم ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ بات تو بتائی جاتی کہ ہر آدمی کو مرنا ہے، لیکن صرف مرنا ہی کافی نہیں ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں حساب و کتاب دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم مر گئے ہم آرام کر لیں، ہماری زندگی ختم ہو گئی۔ یہ مرنا زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے، ہم مر گئے زندگی ختم ہو گئی۔ یہ موت یہ زندگی کی شروعات ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان مر گیا، ختم ہو گیا معاملہ، زندگی ختم ہو گئی۔ نہیں، بھول ہے ہماری، زندگی کی شروعات اسی موت سے ہوتی ہے، ہمیشگی کی زندگی اسی موت سے شروع ہوتی ہے۔ حساب و کتاب ہوگا، بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ کل قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو میزان پر تولا جائے گا۔ جس کی نیکی زیادہ ہوگی وہ آدمی کامیاب ہو گیا، جنت میں داخل ہوگا، عیش و عشرت میں ہوگا، اور جس کی برائی زیادہ ہو گئی نیکی کم پڑ گئی، جس کی برائی زیادہ ہو گئی نیکی کم پڑ گئی، وہ تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، اللہ رب العالمین کہتا ہے جو نیک کام کرے اس کو ہم 10 گنا دیتے۔ جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر و ثواب دیتا ہے۔ 10 نیکی لکھی جا رہی ہے، ایک نیکی کیا ہے 10 نیکی لکھی جا رہی ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کا موقع آ رہا ہے، ہم نیک کام کریں، نیکی کریں، عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا دے رہا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن ایسے بہت سارے لوگ آئیں گے، ایسے بہت سارے لوگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جن کی اکائی دہائی پر بھاری پڑ جائے گی۔ جن کی اکائی یعنی گناہ، دہائی یعنی نیکی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا بدلہ دہائی میں دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ قیامت کے دن آئیں گے کہ ان کی اکائی زیادہ پڑ رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے ان کی دہائی پر، ان کی نیکی پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا ثواب 10 گنا دے رہا ہے، لیکن آدمی ہلاک ہو رہا ہے، آدمی جہنم کا ایندھن بن رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یہ محاسبہ کی ضرورت ہے کہ کل قیامت کے بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا میزان میں۔ سوچنے کی بات ہے کہ جہاں نیکی کہیں کم پڑ گئی کوئی دینے والا نہیں ہوگا، نیکی کم پڑ گئی، اگر برائی زیادہ ہو گئی کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آنے والے دنوں کی ہم قدر کریں، مبارک ایام سے فائدہ اٹھائیں، ان اوقات کو ہم غنیمت جانیں اور اپنی زندگی اور اپنی جوانی اور اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی پر لگانے کی کوشش کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شر اور فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو ہم میں سے بیمار اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔